وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا زیدی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں امان اللہ غازی صاحب کے پاس، جو کہ تقریباً 20 سال سے تھیٹر اسٹیج ڈراماز کا حصہ رہے ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 19 دن سے زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہے؟ اور مزے کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بورڈ ہے جن میں انہوں نے اپنا تعارف تو لکھا ہوا ہے، مگر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو میں خوشی خوشی جو موت کو گلے لگا لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو آخر ایسا کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو 19 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو بھی امید ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی؟ جی دیکھیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو جس دن سے عمران خان صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے ادھر آئے ہیں تو میں اس دن سے ادھر آ رہا ہوں، مگر یہ الیکٹرانک میڈیا نے بھی ریکارڈ کر کے چلایا ہے، اس کے باوجود ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ پبلک سے اٹھ کے آتا ہے تو وہ ایک پبلک بیس پہ ہے۔ میں ڈرامہ آرٹسٹ ہونے کے ناطے میں نے 20 سال ڈراموں میں کام کیا ہے، اور تمام ملک کے سینئر ایکٹر یعنی کہ فردوس جمال ہو گیا، عرفان کوثر صاحب ہو گئے، امان اللہ خان صاحب ہو گئے، ببو برال صاحب، مستانہ صاحب، سہیل اصغر صاحب، یہ ایسے کبھی خان صاحب، ایسے معین اختر صاحب، ایسے سینئر ایکٹروں کے ساتھ کام کرنے والا فنکار اگر وہ مجبوری کی حالت میں جس حالت میں بھی اگر کسی لیڈر کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ اپنا تعارف فنکار ہونے کے لحاظ سے کرواتا ہے، تو اس لیڈر کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ میرے دروازے پہ ایک فنکار آیا ہے، اس کو بلا کے اس کا حال چال پوچھے، اس سے اس کی پرابلم پوچھے، اس کی تکلیفات پوچھے کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، کیا مجبوری ہے آپ کی، کیا پرابلمز ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ دیکھیے جی، میں نے 20 سال ڈرامے کیے ہیں، اور ڈراموں میں ان فنکاروں کے عدم تعاون کی وجہ سے بڑے مشکلات اٹھائے ہیں۔ اسی دوران یہ دلدار پرویز بھٹی مرحوم نے یہ مجھ پہ کالم لکھا تھا، یہ والا، تو وہ کالم لکھنے کے چند دن بعد عمران خان صاحب کے ہاسپٹل میں بم دھماکہ ہوا تھا، تو وہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، پروگرام کرنے کے لیے دلدار پرویز بھٹی مرحوم یہ عمران خان صاحب کے ساتھ امریکہ چلے گئے، ادھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی شریان پھٹ گئی تھی۔ اب وہ مجھے زبردست قسم کی سپورٹ تھی میری، مجھے سپورٹ کرتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو جب وہ ان کی ڈیتھ کی خبر سنی تو مجھے بہت اس کا صدمہ ہوا، کیونکہ میری ایک امید تھی وہ۔ اب ان کے مرنے کے بعد میری تمام امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا واحد سہارا جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے؟ اب یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ میں نے 2 اپلیکیشنیں اور ان کے ساتھ یہ کالم لگا کے میں نے وزیر اعظم ہاؤس ارسال کیا، لیکن ادھر سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ملوں، کیونکہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اور میں کسی جماعت سے کہ نہ رابطہ کیا ہے نہ کروں گا، اور مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اب اچانک میں اچرا بازار میں عرصہ تقریباً 18 19 20 سال سے ادھر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا پیٹ پالتا آ رہا ہوں۔ اب بیڈ لک میری یہ ہے کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا، نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ میری شادی ہوئی، نہ بیوی، نہ بچہ۔ اب یہ چیز ستاتی ہے کہ ہر بندے کو اپنی اولاد پہ مان ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ میرا سہارا ہے۔ اب میں کس چیز کو سہارا سمجھوں؟ نہ میری کوئی جمع پونجی ہے، نہ میرا کوئی بینک میں کوئی پیسہ پڑا ہے کہ چلو میرا کوئی بینک میں پیسے پڑے ہوں تو میرے بھائیوں کی اولادیں ہیں تو ان کے ساتھ مل کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے روزمرہ میں شیئر کریں گے تو پھر وہ آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میری 56 سال عمر ہوگی۔ اور ابھی تک آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ سہارا نہیں بن پایا؟ نہیں جی، ابھی تک تو کوئی سہارا نہیں بن رہا۔ دیکھیں اسی لیے یہ بھٹی صاحب کا کالم لے کے عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا
کہ ان کو یہ یاد دہانی کرواؤں کہ مطلب ہے یہ کالم لکھنے کے چند دن بعد یہ آپ کے ساتھ چلے گئے تھے اور وہ مجھے جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میں واپسی پہ آپ کے لیے کوئی عملی اقدام کروں گا. تو اب وہ تو وفات پا چکے ہیں، تو ان کے بعد مطلب مجھے آپ ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ میرے مسیحا تھے. اب ان کے بعد آپ میرے مسیحا بنے اور میرے جو تکلیفیں ہیں، میرے مشکلات جو ہیں ان کو دور کریں. مطلب میں ادھر اچلا، یہ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے 10 ذیلدار اچلا لاہور. لیکن ادھر ابھی یہ 19 دن سے یہیں پہ ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں ان کا. ہاں جی، میں 40 سال سے ادھر لاہور میں ہی رہ رہا ہوں. تو وہ ان کا ایک سرگرم رکن تھا، ان کا پلازہ ہے، وہ اپنے پلازے میں مجھے چھوٹا سا کمرہ دے گیا ہے اور وہ وفات پا گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو میں ادھر اپنی زندگی کے بقایا ایام گن گن کے پورے کر رہا ہوں، تڑپ تڑپ کے پورے کر رہا ہوں. میرے پاس ایک ٹائم کی کھانے کا پیسے ہوتے ہیں تو دوسرے ٹائم کے نہیں ہوتے. آج میں 19 دن ادھر ہو گئے ہیں مجھے. اب میں نے کئی صحافیوں سے مطلب جانے کے لیے مطلب 200-300 روپیہ کئیوں سے پکڑ کے لے کے گیا ہوں. تو اگر ایک بندہ ایسے سٹیج پہ گزرا ہے تو اگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، وہ اس کی داد رسی نہیں ہوگی تو پھر آیا وہ کیا کرے گا؟ بالکل جی، دیکھیں یہ ایک ثبوت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے سپورٹ مجھے کیا تھا، تو میری ان سے ملاقات ہونا بہت ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بالفرض اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان سے تو اپنا دل کھولیں گے ان کے آگے، ساری مشکلات رکھ دیں گے؟ جی میں اتنا دل کھولوں گا کہ میری زندگی پی ٹی آئی کے لیے وقف ہوگی اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ جئیں گے اور عمران خان کے ساتھ ہی مریں گے. بہت بڑی بات کر دی ہے انہوں نے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بورڈ پہ دعائیں تو دی ہیں انہیں، ساری ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں بانٹی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن اس سے آگے بھی تو ایک لائن لکھی ہوئی ہے نا کہ آپ ایسا ہونے میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے. مطلب یہ اس کا دوسرا رخ ہے. پہلا رخ یہ ہے کہ میں دنیا چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، مطلب تکلیفوں کا شکار ہوں. اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے تو خان صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے. مطلب انہوں نے اپنی محبت کا جو اظہار ہے، محبت کی جو گہرائی ہے وہ ان لفظوں کے ذریعے بیان کی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، آپ کو بھی پتہ چلا، سب کچھ ہوا، تو تب آپ کے کیا تھے؟ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا پھر تو آپ نہیں مل پاتے ان سے. دیکھیں جی، اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے اور عمران خان صاحب پہلے ہی شہرہ یافتہ ہیں. اللہ پاک ان کی خیر کرے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور جب وہ پبلک میں آئے ہیں، مطلب سیاست میں آئے ہیں، پبلک میں آئے ہیں، تو پبلک نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے اور ان کو بہت لائک کیا اور ان کو اٹھایا ہے. اور مطلب میں نے اپنی لائف میں ایسا لیڈر نہیں دیکھا کہ جس کو پبلک نے اتنا اپریشیٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے تو کچھ بیماریوں کا بھی آپ شکار ہو گئے. کیا کیا بیماریاں آپ کو؟ مجھے کوئی بیماری نہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے. میں دوڑ بھی سکتا ہوں، بھاگ بھی سکتا ہوں. ابھی تک مجھ میں مطلب طاقت ہے، میں چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا پیٹ پال لیتا ہوں بامشکل طریقے سے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز بڑی کثرت سے ستاتی ہے کہ آیا کل میرے اندر یہ طاقت نہیں رہتی، میں کام نہیں کر سکتا تو مجھے کون سنبھالے گا، میری کون کیئر کرے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ میری کوئی جمع پونجی ہوگی، میرے پاس کوئی مطلب جمع ہوگا تو میرے بھائیوں کی اولادیں ہیں تو میں کسی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ مل کے زندگی گزار سکتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ روزمرہ میں جب میں شیئر کروں گا تو پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. مطلب آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی وظیفہ وغیرہ لگ جائے؟ جی آپ چاہتے ہو آپ کو کوئی وظیفہ وغیرہ لگ جائے؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے پاس بلائیں، میری کہانی سنیں. اگر مطلب ان کو یہ اچھا لگے تو بے شک مطلب ان کی فراغ دلی ہوگی. اگر نہیں اچھا لگتا تو بھی میں مطلب اپنا پی ٹی آئی کے لیے میں تاحیات وقت ہوں. اچھا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے ہی جئیں گے، عمران خان کے لیے جئیں گے اور مریں گے، تو یقیناً بہت سی جو دوسری پارٹیز ہیں انہوں کے لوگ بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے. اب بھی مجھے سوشل میڈیا پہ
یہ 2-4 دن پہلے اس نے انٹرویو کیا تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر خان صاحب آپ سے نہیں مل رہے تو آپ شہباز شریف کے دروازے پہ چلے جائیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار میرا تعلق جب پی ٹی آئی سے ہے تو میں پی ٹی آئی کے دروازے پہ جاؤں گا, میں کیسے شہباز شریف کے دروازے پہ جا سکتا ہوں. وہ کہتا ہے جی اگر وہ آپ کو گھر دے دیں, آپ کو پیسہ دے دیں. میں نے کہا جی وہ رائے بینڈ والا محل بھی دے دیں, جو کچھ مرضی کر دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. میں ضمیر فروش نہیں ہوں, مطلب میں پی ٹی آئی کا ہوں اور پی ٹی آئی کا ہی رہوں گا انشاءاللہ. تو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ باہر کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کس کیٹیگری کے ہیں. اگر سیکورٹی کا معاملہ ہے تو ان کے پاس اتنی پولیس موجود ہے کہ وہ اکیلے بندے کی تلاشی لے کے, وہ ایک بندہ سیالکوٹ سے آیا ہوا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہوا ہے, تو مطلب ہے ان کو 5-10 منٹ دے دیں گے تو یہ دعائیں آپ کو ادھر پنڈی میں کامیاب آئیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوں اور میں حق اور سچ کی راہ پہ ہوں, میں جو ہوں در بدر نہیں پھر رہا, میں جس کے ساتھ تھا میں ہمیشہ اسی کے ساتھ رہوں گا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 20 سال سٹیج ڈراماز میں کام کیا 20 سال اور 2-3 آپ نے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے, تو آپ کو اس سے کوئی صلہ نہیں ملا زندگی میں؟ آرٹسٹ کی کوئی قدر نہیں ہے ادھر؟ دیکھیں جی میں مطلب کام کرنے کا عادی ہوں, کام کر کے دکھانے کا عادی ہوں. مجھے منت تلوے کرنے کی عادت نہیں ہے, کسی کی مطلب پیچھے پھرنے کی عادت نہیں ہے. کہ اب ایک بندہ وہ پروفیشنل ہو چکا ہے, پتہ ہے کہ یار یہ میرے ڈرامے میں اگر کام کرے گا تو میرے ڈرامے کا جتنا مطلب حصہ اس کے مطلب جتنے حصے میں کام کرے گا تو وہ حصہ اپریشیٹ ہو سکتا ہے, تو پھر اس کو کام دینا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ بہت حسد ہے, منافقت ہے اور چموٹا سسٹم لوگوں کے ہاتھ کام آ گیا ہے, اور فاحشہ لڑکیوں وہ گندے ڈانس, ان کی وجہ سے لوگوں کو انہوں نے تماشبین بنا دیا ہے. اصل ٹیلنٹ جو ہے وہ چھپ گیا ہے, ایسے ہی ہے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ زندگی بڑی مختصر سی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر کل کو بالفرض آپ ادھر ہی ہیں, ادھر ہی موجود ہیں اور عمران خان صاحب سے نہیں ملتے اور زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, تو تب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے؟ دیکھیں جی میں ایک رد عمل دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا, کیونکہ جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور فواد چودھری صاحب نے مجھے وعدہ کیا, مطلب یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کو ملا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ایسے لیڈر ہیں جو مطلب باہر کچھ کہہ کے جاتے ہیں اور آگے کچھ نہیں کہتے, تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرے گی, جو لوگوں سے جھگڑتے ہیں, لوگوں کے ساتھ دستوں گریبان ہوتے ہیں آپ کے لیے, آپ کی پارٹی کے لیے. تو جب اگر ان کو 1 منٹ کی ملاقات بھی نہیں ہوگی تو پھر وہ ان کے احساسات کیا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ انہوں نے یو ٹرن کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کرتے کچھ ہیں, بولتے کچھ ہیں, اور ان سے وعدہ بھی کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. اور کس نے کیا دوسرے؟ فواد چودھری اور جی فواد چودھری, مسرت جمشید چیمہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ملیں گے. اور اس کو کتنا ٹائم ہو گیا, کتنا وقت ہو گیا؟ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے. اچھا 2-4 دن تو ہو سکتا ہے کہ جب لانگ مارچ کا سلسلہ ختم ہو, الیکشنز ہوں, تو آپ سے وہ ملاقات کر لیں. دیکھیں جی ان کی شان و شوکت ہم سے ہے. بالکل ہر سیاستدان کی شان و شوکت اس کے شائقین سے ہوتی. اگر پبلک ہے تو مطلب یہ پی ٹی آئی بھی ہے, خان صاحب بھی ہیں, ان کے نمائندے بھی ہیں. اگر پبلک متنفر ہو جاتی ہے تو پھر مطلب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے در پہ آئے, اور مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ کے در پہ کوئی آتا ہے تو یہ آپ پہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے آپ اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے آپ کے در پہ جو آتا ہے, اگر سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کو فیر لگے ہوئے ہیں, گولیاں لگی ہوئے ہیں, ان کو خطرات لاحق ہیں, لیکن آپ کی سیکورٹی ان کو اچھی طرح چیک کر کے, ان کو ایک کو چیک کر کے, مطلب ان کو 1-2 منٹ اگر دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, ان کے دل خوش ہو جائیں گے, ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی جو آگے ان کو کام آئیں گی. بالکل ایسا ہی ہے
کسی کی دل کی خواہش پورا کر دینا ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب سے جو ہیں ان کی امیدیں وابستہ ہیں، اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں ایکس پرائم منسٹر سے کہ پلیز ان سے ملیں اور ان کی جو لب و پکار ہے وہ سنی جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں عمران خان صاحب سے آپ مل لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ آپ کی مدد بھی کر دیتے ہیں، اس کے بعد زندگی کا کیا حاصل ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب میں ادھر اچرے بازار میں کچھ تھوڑے سے پیسے اس میں سے انویسٹ کروں گا، اور میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، وہ پہلے ان کا حلقہ تھا، تو خان صاحب سے کہوں گا کہ مجھے میاں اسلم اقبال صاحب کے ریفرنس سے مطلب ان کو پیغام دیں یا مجھے ان کے پاس بھیجیں، تاکہ وہ تھانہ اچرا کی کسٹڈی میں وہ پانی والی ٹینکی کے آگے مطلب ایک جگہ تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے جو گورنمنٹ کے کسی کا کام کی نہیں ہے، تو وہاں پہ ایک ہی طبقہ مطلب قابض ہے، ایک ہی خاندان قابض ہے، تو مجھے وہاں پہ 5-7 فٹ جگہ دے دیں جہاں پہ میں آرام سکون سے بیٹھ کے مطلب چاہے 12 گھنٹے بھی ڈیوٹی کروں پھر میں کر سکتا ہوں، ادروائز میں 2-4 گھنٹے کھڑا ہو کے اگر ڈیوٹی کرتا ہوں تو مجھے تھکاوٹ سے بخار ہونا شروع ہو۔ جو وہاں کے میاں اسلم صاحب ہیں جن کے انڈر وہ ہے جگہ، انہوں نے وہاں پہ صحیح کام کیے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، وہ ظاہر ہے کافی عرصہ وہاں پہ مطلب ایم پی رہے ہیں اور پہلے وزیر ساتھ بھی رہے ہیں اور انہوں نے کافی کام کیے ہیں۔ صحیح ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں ڈیمانڈ؟ مطلب ہے اگر خان صاحب ملاقات کر لیتے ہیں نا تو خان صاحب اب یہ چاہے صوبائی ہے یا وفاق ہے ان کی ریڈ لائن بن چکی ہے، اب اگر خان صاحب کہتے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب کو کہ یہ ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی بات سنو اور اس کا جو کام ہے وہ کرو، تو انشاءاللہ میرا خیال میں وہ ناممکن نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا تھا، یہ آپ کی تمام تر زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے؟ یہ جی انہوں نے مطلب لکھا ہے کہ تصویر میں نظر آنے والا یہ معزز شخص دراصل معزز نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا کبھی قاتل تھا، نہ آج کل پولیس میں ہے، نہ تھانے سے چھڑوا کے کسی کا مکھ کروا سکتا ہے، نہ یہ لوٹا ہے، نہ نعرے مارتا ہے، نہ اس نے ضمیر بیچا ہے، نہ اس نے چوری کی ہے۔ آگے جا کے پھر وہ اور مطلب انہوں نے عکاسی کی ہے کہ یہاں ایک سے ایک فنکار بڑا پڑا ہے، تو مطلب جہاں پہ 6 فٹ کے دیو عقل مزدور کا کوئی مستقبل نہیں، وہاں 2 فٹ فنکار کی اوقات کیا، 2 فٹ منہ نظام کا۔ آگے جا کے کہتے ہیں کہ ان سب کچھ میں سچے فنکار ہی ہیں کہ مانتے تو ہیں کہ یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے، ہمارا پیشہ ہے، تو ہماری تصویر والا امان اللہ غازی اپنے لیے کردار ڈھونڈتا ہے، اس کو اس کی زندگی میں ہی رول دے دیں، بعد میں بینیفٹ شو کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح ہو گیا بالکل۔ ان کا اصل میں یہ مدعا ہے کہ میری جو آنے والی زندگی ہے نا وہ کسی طرح سکون سے گزرے، میری جو خواہشات ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی سکون سے جو ہے بسر ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپلیکیشنز دی، ٹھیک ہے آپ نے تو کوریئر کر دی، پوسٹ مین کو دے دی، تو یہ وہاں تک اگر نہ پہنچی ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں بھی پہنچی ہوں گی، ان کے نیچے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں پہنچنے دیتے، تو اس میں عمران خان صاحب کا تو قصور نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، ان کا میں قصور ہوتا تو میں پی ٹی آئی چھوڑ دیتا، مطلب اس سے متنفر ہو ابھی جاتا۔ آپ نے یہ بھی بولا مجھے نا، امید ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مطلب جب خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ایسی کئی اپلیکیشنیں ان کے پاس آتی ہیں، لیکن یہ ایک نشان ہے، یہ دلدار پرویز بھٹی، اگر یہ ان تک پہنچ جاتا تو میرا خیال میں خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی مجھے بلاتے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ان تک نہیں پہنچے۔ اچھا ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو یہ بات آپ نے بولی ہے، ایسا کیوں لگتا آپ کو؟ کون؟ عمران خان صاحب؟ نہیں جی نہیں، مطلب وہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا میں نے، مطلب وہ اول تو ان کو ٹائم پیریڈ ہی نہیں دیا گیا، مطلب 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اس پاکستان کو سنوارنے کے لیے کسی پختہ اور مضبوط اصحاب کے لیڈر کو کم از کم 10 سے 15 سال یکساں وہ حکومت کرے، پھر اس مطلب پاکستان میں وہ جو گند پڑا ہوا ہے وہ واش ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے پچھلے سیاستدان جو ہیں وہ کرپشن کر کے گئے ہیں، سب کچھ جو معاملات ہیں اس کو 4 سال یا 3.5 سال میں جو ہے وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، ان کو وقت دیں۔ دیکھیں جی میرے دل میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں،
آپ کو میں قائل کر سکتا ہوں, آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں, مطلب ہے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے میں جو بھی گفتگو کریں گے میں کروں گا, آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے. لیکن اندر میرے کچھ اور ہے. کیا ہے آپ کے اندر؟ مطلب ہے کہ میں یہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہے اب خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں, اب یہ بلّہ خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ مطلب ہے وہ قریب ہیں, وہ خان صاحب سے مطلب دلی طور پہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ پیچھے اب دیکھا ہے آپ نے کہ انہوں نے اپنی پارٹی میں سے کافی لوگوں کو نکالا ہے. مطلب وہ اسی مطلب نوبت پہ ان کو نکالا گیا ہے کہ وہ مطلب کچھ کرنا چاہتے تھے, خان صاحب اس کو پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, اس لیے انہوں نے پارٹی سے نکال دیا ان کو. جی, اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی صرف ایک انسان سے نہیں چلتی, اس کے جو ارد گرد جو اس کے نیچے ہیں اوپر ہیں ان سب کو جو ہے حق سچ پہ ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں جی, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا ہے کہ اتحاد, تنظیم اور یقین محکم, یہ پہلے تو بندے کا اتحاد ہونا چاہیے, پھر ایک بندے پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ پرفیکٹ ہے, یہ لیڈر ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا, اس کے ساتھ پیچھے چلنا ہے اس کے. تو جب ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگ فورس کے ساتھ سے لڑی جا سکتی ہے. اب میں اکیلا بندہ چل پڑوں ادھر, جنگ ادھر 10 بندے کھڑے ہیں تو میں وہ تو مجھے مار دیں گے. تو جب فورس کے ساتھ جاؤں گا تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ فورس ہے, تو فورس کے بغیر جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پبلکلی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, پبلک سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہے, لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوئے جس میں لوگوں نے جو ہے ان کو فیور نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے جو ہے اور مہنگائی کی ہے, اور وہ دوسری پارٹیز کو بھی سپورٹ کرنے لگ گئے یہی کہتے ہوئے. اور عمران خان صاحب بہت سے ایسے بیانات ہیں جن سے مکر چکے, انہوں نے ان بیانات کو بھی پورا نہیں کیا. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھتے ہیں نا لوگ. مطلب ہے لوگ حالات دیکھتے ہیں, موجودہ سسٹم کو دیکھتے ہیں, دور اندیش نہیں سوچتے. اب یہ ہے کہ خان صاحب جو سوچ رکھتے ہیں, انہوں نے مطلب تھوڑی تھوڑی مہنگائی کر کے وہ مطلب قرضے بھی لوٹا رہے تھے. پبلک کو کرونا وائرس میں بھی انہوں نے مطلب لاک ڈاؤن نہیں لگایا, 12,000 روپیہ مطلب سب کو دیا ہے. اس کے علاوہ مطلب وہ اقوام متحدہ کی سب سے بڑی مطلب ان کی نشاندہی ہے کہ اقوام متحدہ میں نے بڑے لوگوں کی, بڑے وزیر اعظم مطلب وہاں پہ انہوں نے تقریریں کی ہیں, لیکن اتنا اپریشیٹ کسی کو نہیں کیا گیا جتنا عمران خان صاحب کو کیا گیا, کیونکہ اس کو شہرت کی بھوک نہیں ہے. وہ واقعی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ غریب کا زیادہ سوچتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب میری ملاقات نہیں ہو رہی, یہ تو ایک مطلب میں اپنے حالات سے تنگ آ کے میں یہ جملہ لکھا کہ میری مطلب جلد از جلد ملاقات ہو جائے. مطلب لیکن وہ غریب کے ہمدرد ہیں, غریب سے محبت رکھتے ہیں. مطلب اللہ آپ کی یہ حاجت پوری کرے, اور آپ کی ہمدردیاں جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ 19 دن سے یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں؟ جی, میں تقریباً گھر سے نکلتا ہوں ناشتہ نوشتہ کر کے, کچھ تقریباً سے اپنا 12-1 بجے تک ادھر آ جاتا ہوں, تو ادھر لاسٹ ٹائم 9 بجے تک میں واپس چلا جاتا ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے؟ نہیں, 9 بجے کے بعد میڈیا چلا جاتا ہے, تو وہ جو اندر میڈیا ہے وہ ایمرجنسی کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ اچانک اگر کچھ ہو بھی جائے تو مطلب وہ ریکارڈ کیا جا سکے. تو باہر کا میڈیا جو ہوتا ہے وہ 9 بجے کے بعد چلا جاتا ہے, تو پھر ادھر بیٹھنا جو ہوتا ہے فضول ہے. آپ کو یہ ہے کہ میڈیا جب تک ہے تب تک میں یہاں ہوں. دیکھیں جی, ہم اگر مطلب اندر جاتے ہیں, مطلب اول تو ایسے اندر وہ بلائے گا ہی نہیں, میڈیا کی موجودگی میں بلائے گا. اگر اندر ہم جاتے ہیں, اندر وہ جو بھی مطلب داد رسی کرتے ہیں یا وہ کوئی اپنا پرابلم بتاتے ہیں, وہ باہر آئیں گے, مطلب کوئی سگنیچر کر کے آتا ہے, تو وہ میڈیا ان کو مطلب ریکارڈ کرتا ہے اور ان سے پوچھ گاچھ کرتا ہے کہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بالفرض آپ مل لیتے ہیں اور آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے, اپنا ہی جو آپ کا فنکاری میں کام آپ نے جو کیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہو کہ آج کل جو اصل
ٹیلنٹڈ اداکار لوگ ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا, فحاشی جو ہے وہ آگے زیادہ آتی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اسی فیلڈ میں رہ کے کچھ اپنے لیے کرو, کچھ کرو, تو آپ اس چیز پہ کرو گے کام؟ دیکھیں جی, ایئر وائی نیوز پہ میرے ایک بڑے مطلب محبت اور بہت شفقت والے بندے ہیں, وہ میڈیا کے ہی ہیں, ایئر وائی نیوز کے الماس احمد خان صاحب. انہوں نے اگلے دن مطلب ہوشیاریاں کے لیے میری بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ تھیٹر پہ میں کبھی اب سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تھیٹر پہ جا کے کام کروں, کیوں کہ وہاں پہ 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں آدھے گھنٹے کا انٹرول ہوتا ہے. اب 5 یا 6 منٹ کا ایک گانا, اس پہ 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں. اب 9 گانے اگر ایک ڈرامے میں ہوں گے تو ایکٹر کو کیا پرفارمنس کا موقع ملے گا؟ اس لیے مطلب دل بھر گیا. ہاں جی, دل بھر گیا, تھیٹر ختم ہو گیا. اب چینل چل رہے ہیں, ادھر بھی یہی ہو رہا ہے, مطلب جو گانا بجانا, ان چیزوں کو آگے لا رہے ہیں. ہاں جی, ہاں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ زندگی میں کبھی بھی عمران خان کے صاحب کے ملنے کی تو خواہش آپ نے رکھی ہے, اس کے باوجود آپ کی کیا اور خواہشات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ہوں؟ دیکھیں جی, یہ سوشل وسائل کے مطلب ساتھ ہوتا ہے. اگر میری ملاقات ہوتی ہے, اگر میں زندگی میں اپ ہو جاتا ہوں, تو پھر میں خان صاحب کو ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ جیسے کہ میں چھوٹا سا ایک لڑکا اور کام کروں گا بڑے بڑے, مطلب پھر خان صاحب مطلب خوش بھی ہوں گے کہ یار میں نے جس بندے کو مطلب رسپانس دیا ہے وہ مطلب ٹھیک دیا ہے, غلط نہیں دیا. مطلب مسائل کے بغیر قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ان کو وسائل کی ضرورت ہے, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کام کروں گا بڑے بڑے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے تختی سے لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے خود لکھی ہے؟ نہیں, تحریر میری ہے لیکن لکھا پینٹر نے ہے. اس کے نیچے بھی ایک تحریر ہے, اس کے نیچے بھی ایک تحریر ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے. ہمارے یہ جذبات ہیں خان صاحب کے بارے میں. مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو مشکلات, دکھ, تکلیفیں اس کے مطابق جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے نا اتنی دیتے ہیں, اور رزق اس کا پہلے بیچتے ہیں. تو اس چیز پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے, کیا کہیں گے آپ؟ آپ میری رہائش سے بہت دور بیٹھے ہیں. اگر میں آپ کو اپنی رہائش دکھاتا تو آپ شاید بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے, کیونکہ پہلے امان اللہ خان صاحب کی بیٹی نور امان اللہ وہ میرا لائف کر کے لے گئی تھی. تو انہوں نے میرا کمرہ دیکھا تو وہ بڑی افسردہ ہوئی کہ آپ ادھر رہ رہے ہیں, کہ یعنی کہ وہ چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں مطلب گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو مشکلات کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مشکلات کے ساتھ مینٹین کرنے کے برابر ہے کہ اگر میں ادھر رہ رہا ہوں. مطلب میرے حالات اگر تنگ بھی ہو جاتے ہیں, تکلیف بھی آ جاتی ہے, تو پھر اس کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا. ہمت آپ نے نہیں ہارنی, ٹھیک ہے. جو آپ کی پکار ہے وہ عمران خان صاحب تو انشاءاللہ امیدیں ہیں ہمیں ان سے کہ وہ سنیں گے, لیکن جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو آپ کو سنے گا اور آپ کی امداد کے لیے آئے گا, ٹھیک ہے نا. پریشانی نہیں اٹھانی آپ نے, جتنی بھی پریشانی ہے جو بھی ہے, آج ہم آپ کی یہ آواز دنیا تک لے کے جا رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ لوگ آپ کو سنیں گے اور آپ کا جو ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. دیکھیں جی, پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ عبادت کے لیے کام نہ تھے قروبیاں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 100% مطلب ٹھیک ہے کہ دنیا میں ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. مطلب اگر کوئی ظالم ہے تو مظلوم بھی ہے, کوئی اگر ہر قسم کے رحم دل بھی ہیں, سخی بھی ہیں, پیسے والے بھی ہیں, تنگ دست بھی ہیں, ہر یہ طرح طرح کے لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسی عوام ویسے حکمران, ایسے ہی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق سچ میں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اسی لیڈر سے جو خدا تعالیٰ ہے وہ نوازے گا. یہ دیکھیں جی, اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ایران کی مثال لے لیں آپ.
ایران میں شہنشاہ ایران کے دور میں حالات بہت خراب تھے، تو خمینی صاحب نے 18 سال کی عمر میں وہ تحریک چلائی تھی، تو جب واپس آئے تھے تو ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اگر عمران خان صاحب کو تحریک چلا رہے ہیں تو یہ مطلب ہے اس میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، اس میں ٹائم لگے زندگیاں گا۔ گزر جاتی ہیں پہنچتے پہنچتے، جی بالکل ایسا۔ اور وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے، عوام نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر نظام بدلنا ہے۔ اگلا کام عمران خان نے کرنا ہے، جب ہم خود بدل جائیں گے تو پھر لیڈنگ خود بخود بدل جائے گی۔ اور میری دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کا جو ہم سب کو جو ہے وہ آسرا بنائیں، اور ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دیں کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ اٹھ کھڑیں اور سب کی جو پکار اور آواز ہے آپ تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو وائس نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔